جب قریش مکہ نے محسوس کیا کہ مدینہ میں مسلمان تیزی سے طاقتور ہو رہے ہیں تو انہوں نے اپنی اتحادی قوتوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کا منصوبہ بنایا۔ یہ ایک خطرناک وقت تھا کیونکہ مسلمانوں کے پاس نہ تو کافی تعداد تھی اور نہ ہی جنگی وسائل، لہٰذا ان کے لیے ایک مضبوط دفاعی حکمت عملی اپنانا ضروری تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشاورتی اجلاس بلایا جس میں مسلمانوں نے مختلف تجاویز پیش کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک منفرد تجاویز دی کہ مدینہ کے گرد خندق کھودیں۔ یہ ایک نیا حربی طریقہ تھا، لیکن اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں نے خندق کی کھدائی کا کام شروع کیا۔ یہ کام انتہائی مشکل اور محنت طلب تھا، مگر مسلمانوں نے ایک عزم کے ساتھ اس میں حصہ لیا۔ انہوں نے دن رات محنت کی اور سخت محنت کے باوجود اپنے حوصلے بلند رکھے۔ خندق کی کھدائی کے دوران مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے۔ ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق کام کیا، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا، طاقتور ہو یا کمزور۔ یہ عمل صرف ایک جنگی حکمت عملی نہیں بلکہ مسلمانوں کے اتحاد اور اخوت کی مثال بھی تھا۔ خندق کی کھدائی کے دوران کئی مواقع پر سخت سردی اور بھوک نے مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت اور ان کی دعاؤں نے مسلمانوں کے حوصلے کو بڑھائے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی خندق کھودنے میں شریک ہوئے اور یہ منظر مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنا۔ جب قریش کی فوج نے مدینہ کی طرف پیش قدمی کی تو انہوں نے خندق کا سامنا کیا۔ ان کی تعداد تقریباً 10,000 تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ قریش نے خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے۔ ان کی مختلف کوششوں کے باوجود مسلمان اپنے دفاع میں ڈٹے رہے۔ قریش نے کئی بار خندق کو پار کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران مسلمان اپنے ایمان اور ہمت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ مسلمانوں کی حالت انتہائی مشکل تھی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم، جو قوم اللہ کے ساتھ ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ایک رات جب طوفانی ہوا چلی، قریش کی فوج میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ طوفان نے ان کی صفوں میں بے چینی پیدا کر دی اور یہ محسوس کرنے لگے کہ یہاں رہنا خطرناک ہے۔ بالآخر قریش کی فوج نے مدینہ سے واپسی کا فیصلہ کیا، جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی۔ غزوہ خندق نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ جب وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ غزوہ خندق مسلمان کے ایمان اور اتحاد کی مثال ہے اور اس غزوہ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کو کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں مشکلات میں صبر کرنا چاہیے، اللہ کی مدد پر یقین رکھنا چاہیے اور اپنے اتحاد کو کبھی کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔